بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر حج، حج کا خوف۔ عبداللہ کی عمر کوئی 17 سال کی ہوگی جب اس کے ابو حج پر گئے۔ سن 1995 کی بات ہے۔ عبداللہ انٹرمیڈیٹ کے پرچوں کی تیاری میں مصروف تھا، لہٰذا اسے گھر میں ہونے والی حج ڈسکشن کے بارے میں معلوم ہی نہ ہوا۔ ایک دن صبح سارے بہن بھائی جمع ہوئے بابا سائیں کو الوداع کہنے کو۔ ان کی کراچی سے فلائٹ تھی اور گھر میں ہر آنکھ اشک بار تھی۔ ابو جاتے جاتے جو آخری جملہ امی کو بول کر گئے وہ یہ تھا، دعا کرنا واپسی نہ ہو۔ امی نے رونا شروع کیا اور ابو چلے گئے۔ عبداللہ کے دل و دماغ میں بھونچال آ گیا کہ یہ کیسا سفر ہے جو سب کو رلا رہا ہے۔ آخر کیوں ابو واپس نہیں آنا چاہتے؟ آخر کیوں آدمی ایسے سفر پر جائے کہ واپسی کا امکان نہ ہو؟ امی کو روتے اور روز ابو کی صحت کے ساتھ واپسی کی دعائیں کرتے دیکھ کر عبداللہ کے دل میں ایک خوف بیٹھ گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کبھی حج پر نہیں جائے گا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ابو خیریت کے ساتھ واپس آ گئے۔ ایئرپورٹ سے نکلتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حج جوانی میں کرنا چاہیے، میں تو مر ہی گیا تھا۔ رات کو تنہائی پا کر عبداللہ اپنے ابو کے پاس چلا گیا اور ان سے پوچھا، بتائیے کیا ہوا؟ عبداللہ، اللہ کی شان کا ظہور دیکھا، اس کی قوت کا مشاہدہ کیا۔ ایک خلقت جمع تھی، لوگ ہی لوگ، سر ہی سر۔ حج ایک ایسا تجربہ ہے جو الفاظ میں قید ہو ہی نہیں سکتا۔ تم ضرور جانا، جوانی میں جانا، کہ حج مشقت کا نام ہے۔ اللہ کے اسماء الحسنہ کو سمجھنا ہو اور اللہ سے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق کی نوعیت کو جاننا ہو تو بندہ حج کر لے۔ حج کے بعد کی زندگی حج سے پہلے والی زندگی نہیں رہتی۔ شاید نامہ اعمال کی بھی 2 جلدیں ہوں، حج سے پہلے والی اور حج کے بعد والی۔ تم ضرور جانا۔ 17 سال کی عمر میں یہ الفاظ کہاں سمجھ آتے ہیں، مگر بھلا ہو عبداللہ کے حافظے کا کہ تمام الفاظ نقش ہو گئے۔ ابو نے داڑھی رکھ لی، تہجد گزار ہو گئے اور عبداللہ نے بھی حج کا فیصلہ کر لیا۔ حج پیکج۔ اس سال عبداللہ چھٹیوں پر امریکہ سے پاکستان آیا ہوا تھا عید کرنے۔ عبداللہ نے سوچا کیوں نہ حج کر لیا جائے۔ کچھ دنوں بعد عبداللہ نے ایک دوست سے ذکر کیا تو اس نے حج منسٹری میں ایک صاحب سے ملوا دیا۔ ان صاحب نے حج ٹریول گروپ کی طرف ریفر کر دیا اور ان کے پاس اچانک کہیں سے کسی نے سیٹ منسوخ کر دی اور عبداللہ کو متبادل سیٹ مل گئی۔ بہت سارے پیکیجز کی چھان پٹک کے بعد عبداللہ نے VIP پیکج لیا کہ حج عیش سے ہو جائے گا۔ 5.5 لاکھ کا پیکج، 1,35,000 کا ٹکٹ، 500 ریال قربانی کے اور کچھ کیش۔ عبداللہ نے سوچا 10 لاکھ میں حج آرام سے ہو جائے گا۔ 15 دنوں کا ٹور تھا۔ عبداللہ نے پیکنگ شروع کر دی۔ حج پیکنگ۔ کھلے پاؤں والی چپل، 2 عدد احرام، دواؤں کو حاجی کیمپ سے سیل کروانا، گردن توڑ بخار کا ٹیکہ اور پولیو کی ویکسین، نئی شلوار قمیص اور ویزا پاسپورٹ کی کاپیاں۔ عبداللہ کا 12 کلوگرام کا بیگ تیار ہو گیا۔ آج کل یہ سارا سامان راولپنڈی یا اسلام آباد میں G10 مرکز سے بآسانی اور انتہائی مناسب نرخوں میں مل جاتا ہے۔ یوں تو PIA نے 30 کلوگرام کی چھوٹ دی تھی، مگر عبداللہ کے پاس لے جانے کو اور کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ سوچنے لگا چلو کوئی بات نہیں، 18 کلو کے تو گناہ ہوں گے ہی، وزن پورا ہو گیا۔ حج ٹریننگ۔ ٹریول گروپ نے اسلام آباد کلب کے ایئر کنڈیشن ہال میں ایک شاندار ٹریننگ کروائی، شاندار بوفے کے ساتھ۔ یکبستہ ہال میں بیٹھ کر مینا اور عرفات کے خیموں کی تصاویر دیکھ کر لگتا تھا کہ جمعہ کی نماز شاید حج سے بھی مشکل ہے۔ عبداللہ کو بار بار اپنے ابو کی بات یاد آتی کہ حج مشقت ہے، جوانی میں کرنا، مگر جو کچھ وہ دیکھ اور سن رہا تھا اس کا تو کوئی موازنہ ہی نہیں تھا مشقت سے۔ عبداللہ نے مارکیٹ میں موجود اردو کی ہر کتاب پڑھ ڈالی جو حج اور عمرہ سے متعلق تھی، کچھ سفرنامے بھی پڑھ ڈالے۔ رات سب کو پڑھنے کے بعد ایک تو کوئی 1000 کے اوپر مسائل کی لسٹ بن گئی کہ کس کس وقت اور صورتحال میں شریعت کا حکم کیا ہے۔ لوگوں نے مفتیان کرام اور علماء کرام سے اتنے سوالات پوچھ ڈالے ہیں جتنے شاید اسلام کے شروع کے 1200 سال میں نہ پوچھے گئے ہوں۔ عبداللہ بہت زیادہ کنفیوز ہو گیا۔ سفر ناموں نے عقیدت و سرور کا وہ منظر باندھا
کہ شاید واقعہ معراج کے آنکھوں دیکھے حال پر بھی نہ بن سکے۔ کیفیات، دعائیں، عاجزی، رونا۔ عبداللہ کو یقین ہو چلا کہ وہ اولیاء اور اقطاب کے ملک میں رہتا ہے۔ عبداللہ نے سوچا کہ آخر وہ حج کو کیسے ڈیفائن کر سکتا ہے۔ حج کیا ہے؟ اے اللہ، میں حاضر ہوں تیرے حضور میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ساری تعریفیں اور سب نعمتیں تیری ہیں، اور ملک اور بادشاہت تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ آج کل حج کا سیزن ہے، ہر ایک اپنے ملنے والوں کو اپنے سفر کی خوشخبری سنا رہا ہے۔ کوئی لوگوں سے ملاقات کر کے معافیاں مانگ رہا ہے، تو کوئی ڈائری میں ان تمام لوگوں کے نام لکھ رہا ہے جنہوں نے دعا کا کہا ہے۔ کوئی سفری انتظامات میں پریشان ہے، تو کوئی مناسک حج کے حفظ میں مصروف ہے۔ عبداللہ سوچا کرتا کہ آخر حج ہے کیا؟ کیوں ہم سب کام چھوڑ کر کچھ دنوں کے لیے بیت اللہ چلے جائیں، وادی عرفات میں قیام کریں، مینا اور مزدلفہ میں رکیں، شیطان کو کنکریاں ماریں، طواف کریں۔ اسلام کا ایک رکن اور زندگی میں ایک بار فرض تو سمجھ آتا ہے، مگر وہ ایسی کیا چیز ہے جو اسے تمام دوسری عبادتوں سے ممتاز بناتی ہے؟ حج مشقت کا نام ہے، جیسی محنت و مشقت ہم اپنی زندگیوں میں دنیا پانے کے لیے کرتے ہیں، اس کا ایک چھوٹا سا اظہار ایام حج میں ہم اللہ کو پانے کے لیے کرتے ہیں، اس کے حضور حاضری دینے کے لیے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کو عورتوں کا جہاد بتایا ہے۔ بندے کو ہمت کرنی چاہیے کہ جیسے دنیا کی لگن میں دن رات جتا رہتا ہے، ایسے ہی کچھ دن اللہ کی رضا کے لیے بھی نکالے۔ اب اللہ کا قرب اتنا سستا تھوڑا ہی ہے کہ بغیر محنت و مشقت کے مل جائے۔ بندہ تڑخ جاتا ہے، پھر کہیں جا کے آگ لگتی ہے۔ حج آزمائش بھی تو ہے کہ دیکھیں کون کس نیت سے آتا ہے اور کون نیت بچا کے لے جاتا ہے، کون ہے جو سامان، رونق، بازار، نظم و نسق، آرام، آسائش، سہولت و تکلف، پیر و مرشد، مہمان و زائر اور غائب و حضوری میں الجھ جاتا ہے، اور کون ہے جو اللہ کا بندہ بن کر اپنے رب سے جا ملتا ہے، کون ہے جسے حضوری حاصل رہتی ہے، اور کون ہے جو حضوری کی تلقین میں حضوری سے قاصر رہتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ راستے کے مناظر میں نہ الجھو تو منزل پر آنکھیں تازہ دم رہتی ہیں۔ اس سفر میں نگاہ صرف اس کی طرف ہونی چاہیے جس نے بلایا ہے، باقی سب تو فسوں ہے۔ بقول قدرت اللہ شہاب، اس سفر میں کوئی تفصیل اہم نہیں سوائے حاضری کے۔ حج طواف بھی تو ہے کہ بس اس کے گرد چکر لگاتے رہو، ان پروانوں کی طرح جو شمع کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں۔ طواف چکی کے پاٹ کی طرح ہر پھیرے میں آپ کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ آپ کی ذات کرچی کرچی ہوتی رہتی ہے، آپ تڑخ جاتے ہیں، اور جو پہلے سے تڑخے ہوئے ہوں وہ دہک جاتے ہیں۔ نہ کوئی تڑخ نہ دھواں، مگر آگ ایسی کہ جو ٹکرائے وہ بھی راکھ ہو جائے۔ طواف سب کو برابر کر دیتا ہے، بادشاہ ہو یا فقیر، امیر ہو یا غریب، دنیا کے بڑے ارب پتی، مالدار، رکھ رکھاؤ ذات و کنبے والے، اختیارات و جائیداد والے، ایسے لوگ جو گنتی کے ہوں یہاں کسی گنتی میں نہیں رہتے، بس سبھی گول گول گھوم رہے ہوتے ہیں۔ کسی پر احترام و روب کی ایسی گرفت کہ خوشی کے پر کٹ جائیں، تو کوئی تشکر میں ایسا ڈوبا کہ دھمال ڈالنے کو جی چاہے۔ کسی کا دل ملتزم پر پہنچ کر پاش پاش ہو جائے، تو کسی کے ذرے حجر اسود کو چومتے نظر آئیں۔ سب سے کٹ کر ایک کی حاضری میں ہستی اور نیستی کے درمیان جھومتے ہوئے لوگ اپنے دلوں کو کعبۃ اللہ سے ہم آہنگ کرتے ہوئے۔ کیا عجیب بات ہے کہ لوگ دوڑ رہے ہیں، منظر ساکت ہے، قرب ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، اور زائرین کرچی کرچی ہو کر حرم مکہ میں پڑے رہتے ہیں۔ حج کے دنوں میں طواف سے بڑھ کر کوئی اور لذت نہیں۔ یہ وقت ہے اللہ کے ذکر میں، اللہ کی ذات میں سفر کرنے کا، اس کی یاد میں شرابور ہونے کا، اور جو شرابور ہو جائے اسے رکھ رکھاؤ نہیں جچتا۔ کہہ دینی چاہیے دل کی بات کہ مالک سب سنتا ہے۔ حج ذکر بھی تو ہے اپنے محبوب کا، اپنے یار کا، اس پاک پروردگار کا جسے بن دیکھے مانتے چلے آئے ہیں۔ مسجد حرام میں حاجی اپنے جوتوں کے ساتھ ساتھ اپنا علم، اپنا مسلک، اپنی آن، اپنی رائے، اپنی مسند، اپنا امامہ، اپنی دستار، اپنی دولت، اپنی دنیا، اپنا دین، سب کچھ اتار کے باہر رکھ دیتا ہے، اور صرف خالص بندہ بن کر اندر جاتا ہے۔
اور کسے کیا خبر کہ واپسی پر کیا کیا واپس ملے گا یا سب کچھ ہی چھن جائے گا۔ حج لاڑ بھی تو ہے کہ اللہ چن کر چیدہ چیدہ بندوں کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ اگر آپ کو صدر یا وزیر اعظم دعوت پر بلا لیں اور لوگوں کو بتا بھی دیں کہ آپ کو بلایا ہے تو آپ کی خوشی دیدنی ہوگی۔ حاجی اللہ کا مہمان ہوتا ہے، علل اعلان ببانگے دل وہ جھومتا جھامتا اس کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے۔ بقول شاعر، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں طیبہ کی گلیوں میں، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں طیبہ کی گلیوں میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے۔ خود ستائی سے مارے ہوئے لوگوں کی ٹریٹمنٹ کا مرکز بھی تو ہے کہ حقیقت کھلتی ہے کہ اللہ اللہ ہے اور بندہ پھر بندہ ہے۔ حج گناہگاروں کی جنت بھی تو ہے کہ ڈھیروں ثواب سمیٹتے ہیں اور سارے گناہ معاف کروا لیتے ہیں، کردہ بھی نہ کردہ بھی، گناہ بھی احساس گناہ بھی۔ حج کی مشقت سارے کسوبل نکال دیتی ہے، گناہوں کی شرمندگی بھی، نیکیوں کا بھرم بھی، تکبر کا جوبن بھی، عاجزی کا غرور بھی، نیکیوں کی تکریم بھی، گناہوں کا امتیاز بھی، پاکھنجیوں کا سوانگ بھی، نیکوکاروں کی معرفت بھی۔ اس کی شان اظہر من الشمس ہوتی ہے، اس کی قدرت کی تجلی کتنے ہی بہروپیوں کو اصل کر دیتی ہے۔ حج طلب بھی تو ہے جو طالب کو مطلوب کی طرف کھینچتی ہے، اور وہ طلب کی عظمت کا اعتراف کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ بے شک طلب سے بڑی منزل کوئی نہیں، یافت تو ایک اتفاقیہ امر ہے، انعام تو طلب پر ہے، تلاش پر، جستجو میں، سفر میں۔ یہ سفر ہی تو ہے جس میں آنے والی مشکلات کو جھیلتے ہوئے انسان آگے بڑھتا ہے۔ راستہ انہی کا تو مارا جاتا ہے جن کے پہنچنے کا خوف ہو، ورنہ شیطان کو اور 20 کام پڑے ہیں، وہ خامخواہ اپنا وقت کیوں برباد کرے۔ حج کے سفر میں طلب کو سینک ملتی ہے جس سے وہ دل میں پختہ ہو جاتی ہے۔ محبوب سامنے ہو تو طلب میں ابال آ جاتا ہے، ایک کلائمیکس ہوتا ہے۔ اسے وہ سمجھیں جس نے کبھی عشق کیا ہو، یا وہ جو جن سے مخالف سے آگ لے کر نفس کو جلانے کا منکا جانے۔ حج دعا بھی تو ہے، مانگنا اور بس مانگتے رہنا، بے بسی آنسو منت سماجت۔ جس سے مانگا جا رہا ہے اس کی عظمت کا اعتراف، گناہوں سے چھٹکارا، جہنم سے خلاصی، مجبوری کی انتہا، قرب کی ابتدا۔ گناہوں کا پیندا نہیں ہوتا اور نیکیوں کی چھت، پیچھے ہٹتے رہنے کی گنجائش ہمیشہ باقی رہتی ہے اور آگے بڑھنے کی منزل کبھی نہیں آتی۔ ان دو سروں کو ملا دینے کا نام حج ہے کہ بندہ پھر سے شروع کرے، دیوالیہ ہو جائے، ایک نیا آغاز لے۔ جو وہ کر سکتا ہے وہ کرے، باقی اللہ جانے اور اس کا کام۔ کچھ لوگ اللہ کے ذکر سے ایسے بھر جاتے ہیں جیسے بھری بہار میں انار اپنے رس سے۔ حج پناہ بھی تو ہے زمانے کے فسادات سے، ظلم سے، اپنے آپ سے، اپنے نفس سے۔ بقول ممتاز مفتی، اعضائے انسانی میں زبان وہ واحد عضو ہے جو جھوٹ بولنے پر قادر ہے، باقی اعضاء تو سچ ہی بولتے ہیں۔ اس زبان سے پناہ بھی تو حج ہی میں ملتی ہے۔ حج میں سے تو کا سفر ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ عجز بے نام ہوا کرتا ہے، جس کی تشہیر کی جا سکے وہ عجز تھوڑا ہی ہے۔ آئیں چلیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی دی ہوئی جان کے ساتھ، اللہ کے دیے ہوئے مال سے حاضری دے آئیں۔ ہوشیار رہیے گا کہ صدا اے اللہ میں حاضر ہوں ہی آئے۔ اے سامان، اے گولڈ، اے فیس بک، اے رشتہ دار، اے نفس یا اے خاندان نہ آ جائے۔ بقول سید مبارک شاہ، کبھی اپنے دل کے اندر تجھے دیکھتے تو رکتے، کبھی اپنے دل کے اندر تجھے دیکھتے تو رکتے، تیرے کاخے بے مکی کا یہ طواف کرنے والے۔ روانگی 5 ستمبر 3 ذی الحجہ بروز پیر۔ عبداللہ 10:30 پر اسلام آباد ایئرپورٹ پر احرام پہنے موجود تھا۔ گورنمنٹ نے حاجیوں کو دیے جانے والے کتابچے میں فلائٹ کے وقت سے 4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچنے کی تاکید کی تھی۔ ایئرپورٹ کے معاملات، اینٹی نارکوٹکس فورس کی چیکنگ، بورڈنگ کارڈ کا حصول اور امیگریشن، سارے کام باحسن اور خوبی 1 گھنٹے میں نمٹ گئے اور عبداللہ VIP لاؤنج میں براجمان ہو گیا۔